اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ایسا ہے جو سیدھا ذہن کے تار چھیڑ دیتا ہے اور واقعی گہرائی میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا موضوع جو بہت سے بنیادی سوالات اٹھاتا ہے۔ ہاں، ہم میں سے اکثر لوگ کبھی نہ کبھی رات کو کھلے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ستاروں کے درمیان کوئی اور بھی آباد ہے؟ کیا ہم اکیلے ہیں؟ ایک بہت ہی فطری اور صدیوں پرانا انسانی سوال ہے۔ بالکل، لیکن آج ہم اس روایتی سوال کو بالکل الٹ دینے والے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا انسان واقعی اس زمین کی پیداوار ہے یا ہمارا اپنا تعلق ہی کسی اور جگہ سے ہے؟ یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو آپ کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اس پروگرام کا مقصد صرف معلومات کا انبار لگانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم حقائق کی گہرائی میں جا کر ان کا اصل مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس آج بات کرنے کے لیے جو ذرائع موجود ہیں، ان میں ایک انتہائی متنازع جدید نظریے کا موازنہ روایتی اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جی، اور اس موضوع کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی ابتدا کے بارے میں دو بالکل مختلف زاویوں سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہمارا مشن آج بہت واضح ہے۔ بالکل، ہم ان دونوں متضاد نظریات کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ ان میں کتنا وزن ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس جدید اور تھوڑا سا قیاس آرائیوں پر مبنی نظریہ ہے، اور دوسری طرف ایک مستحکم صدیوں پرانا الہیاتی نقطہ نظر۔ اور ہم یہاں کسی نظریے کی تائید یا تردید کرنے نہیں بیٹھے، ہم بس ان کے دلائل کو پرکھیں گے اور تجزیہ کریں گے۔ تو چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ متضاد خیالات ہمیں انسانیت کی ابتدا کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات جو ہم آج دریافت کریں گے وہ یہ ہے کہ ان دونوں متضاد خیالات میں آخر وہ کون سی ایک حیرت انگیز بات ہے جو بالکل یکساں ہیں۔ اور اسی لیے یہ موضوع اتنا پرجوش ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایل سلور کے نظریے کی۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا بنیادی دعویٰ ہی یہ ہے کہ انسان اس زمین کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ جی، humans are not from earth۔ ہاں، وہی۔ جب اس کے دلائل سامنے آتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ذہن واقعی حیران رہ جاتا ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ انسانی جسم زمین کے ماحول کے لیے قطعی ناموزوں ہے، یعنی ایک بہت بڑا بایولوجیکل مس میچ ہے۔ حیاتیاتی عدم مطابقت؟ وہ کچھ بہت ہی عام چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل۔ اس نے کچھ ایسی جسمانی خامیوں کی نشاندہی کی ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں بالکل عام سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کی روشنی سے ہماری سینسٹیوٹی۔ ذرا سوچئے، اگر انسان اسی سیارے پر لاکھوں سالوں سے ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے تو سورج کی روشنی ہمارے لیے اتنی نقصان دہ کیوں ہے؟ جو کہ زمین پر زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ ہاں نا، ہمیں دھوپ سے سن برن ہو جاتا ہے، سکن کینسر کا خطرہ رہتا ہے۔ ہم زمین پر واحد مخلوق ہے جسے دھوپ میں نکلنے کے لیے کپڑوں، چھتریوں اور وہ SPF 50 والے سن بلاک کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بات واقعی اگر آپ پہلی بار سنیں تو بہت منطقی لگتی ہے۔ زمین کے دوسرے جانور تو سارا دن دھوپ میں رہتے ہیں، انہیں یہ مسئلہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سلور ایک بالکل درست حیاتیاتی مشاہدے کو لیتا ہے، لیکن اس سے نتیجہ بہت غیر روایتی نکالتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ سچ ہے کہ ہماری جلد دیگر جانوروں کی طرح دھوپ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن سائنس اس کی ایک بہت مختلف تشریح کرتی ہے۔ ارتقائی ماہرین بتاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے جسم کے بال یا کھال اس لیے کھو دیں تاکہ وہ پسینہ بہا سکیں۔ اچھا، تاکہ جسم ٹھنڈا رہ سکے۔ بالکل۔ پسینہ بہانے کی اس صلاحیت نے ابتدائی انسانوں کو دوڑنے اور شکار کرنے میں وہ بے پناہ سٹیمنا دیا جو کسی اور جانور کے پاس نہیں تھا۔ اس عمل میں ہماری جلد سورج کی شعاؤں کے سامنے بے نقاب ہو گئی، جس سے بچنے کے لیے انسانوں کے جسم میں میلانن پیدا ہوا، اور بعد میں ہم نے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ تو یہ ایک طرح سے ارتقاء کی قیمت تھی جو ہم نے ادا کی۔ جی ہاں، لیکن سلور اس سائنسی حقیقت کو نظر انداز کر کے یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ چونکہ ہم سورج کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے انسان لازماً کسی ایسے سیارے پر ارتقاء پذیر ہوئے جہاں سورج کی روشنی زمین کے مقابلے میں بہت مدھم تھی۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے، اور بات صرف سورج کی روشنی تک محدود نہیں ہے۔ ایل سلور کا ایک اور بڑا استدلال یہ ہے کہ انسانوں میں باہمی بیماریوں اور درد کی شرح بہت بلند ہے۔
خاص طور پر کمر کا درد۔ بالکل، کمر کا درد جو آج کل تقریباً ہر دوسرے شخص کو لاحق ہے۔ سلور کا دعویٰ ہے کہ ہماری کمر کا درد اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم شاید کسی ایسے سیارے کے لیے بنے تھے جہاں زمین کے مقابلے میں کشش ثقل یعنی گریوٹی کم تھی۔ یہ ایک بہت بڑی کلیم ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ زمین کی گریوٹی ہمارے ڈھانچے پر مسلسل ایک ایسا دباؤ ڈالتی ہے جس کے لیے ہم پوری طرح تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم نے زندگی بھر کوئی ایسا بیگ پہنا ہوا ہو جو ہماری برداشت سے تھوڑا سا زیادہ بھاری ہو اور ہماری ریڑھ کی ہڈی اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی ہو۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہاں بھی سلور ایک عام انسانی مسئلے کو سیدھا خلا سے جوڑ رہا ہے۔ کمر کا درد واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ارتقائی حیاتیات اس کی ایک بہت واضح وجہ بیان کرتی ہے۔ بائیپیڈلزم والی وجہ؟ بالکل، بائیپیڈلزم یعنی دو ٹانگوں پر چلنا۔ ہمارے اجداد لاکھوں سال تک چار ٹانگوں پر چلتے رہے۔ اس وقت ریڑھ کی ہڈی ایک افقی پل کی طرح کام کرتی تھی۔ ایک پل کی طرح، صحیح۔ لیکن جب انسانوں نے دو ٹانگوں پر کھڑا ہونا سیکھا تو ہم نے اس افقی پل کو ایک عمودی ستون میں بدل دیا۔ یہ ارتقائی لحاظ سے ایک بہت حالیہ تبدیلی ہے اور ہمارا جسم ابھی تک کشش ثقل کے اس نئے دباؤ کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ نہیں ہو سکا۔ تو اسی لیے ہماری کمر میں درد ہوتا ہے کیونکہ ڈیزائن ابھی پرفیکٹ نہیں ہوا۔ جی، سلور اس ارتقائی نامکملیت کو دیکھتا ہے اور فوراً یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ ہماری گریوٹی کی سیٹنگ ہی غلط ہے اور ہم کسی کم گریوٹی والے سیارے سے آئے ہیں۔ یعنی وہ جسمانی ارتقاء کی رفتار کو ایک مختلف زاویے سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے دلائل یہی نہیں رکتے۔ قدرتی دفاع کے معاملے میں بھی وہ انسانوں کو زمین کے دیگر جانوروں سے بہت پیچھے سمجھتا ہے، جو کہ ظاہری طور پر سچ لگتا ہے۔ ہاں، اگر سوچا جائے تو بات کچھ حد تک درست بھی لگتی ہے۔ اگر ہمیں کسی جنگل میں بغیر کسی اوزار، ہتھیار یا کپڑوں کے چھوڑ دیا جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم شاید زیادہ دن زندہ نہ بچیں۔ بالکل، ہمارے پاس نہ تو موسم کی سختی سے بچنے کے لیے موٹی خال ہے، نہ ہی اپنا دفاع کرنے کے لیے شیروں جیسے تیز پنجے ہیں، اور نہ ہی شکار کرنے کے لیے کوئی مضبوط دانت۔ ہم جسمانی لحاظ سے حیران کن طور پر کمزور اور غیر محفوظ ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حیران کن خامی جس کا ذکر سلور کرتا ہے، وہ بچوں کی پیدائش کا عمل ہے۔ انسانی بچوں کے سر کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پیدائش کا عمل ماں اور بچے دونوں کے لیے انتہائی خطرناک بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ جانوروں کی دنیا میں پیدائش کا عمل عام طور پر اتنا پیچیدہ اور جان لیوا نہیں ہوتا جتنا انسانوں میں ہے۔ اسے سائنسی اصطلاح میں آبسٹرکشنل ڈائلیما کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر دو چیزوں کا ٹکراؤ ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک طرف دو ٹانگوں پر چلنے کی وجہ سے پیدائشی نالی کا تنگ ہونا، اور دوسری طرف انسان کے دماغ اور سر کا غیر معمولی حد تک بڑا ہونا۔ یہ واقعی ایک ایسا چیلنج ہے جس نے انسانی پیدائش کو زمین پر موجود دیگر تمام جانداروں سے زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ تو سلور ان تمام شواہد کو اکٹھا کرتا ہے: کمر کا درد، دھوپ سے حساسیت، قدرتی ہتھیاروں کی کمی اور پیدائش کی پیچیدگیاں۔ اور پھر وہ اپنا حتمی دعویٰ پیش کرتا ہے۔ بالکل، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ تمام خامیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری اصل ہوم لینڈ یہ سیارہ نہیں ہے۔ اس کے نزدیک یہ ناممکن ہے کہ ہم اسی زمین پر بنے ہوں اور پھر بھی اس قدر ناموزوں ہوں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں کے نہیں ہیں تو یہاں آئے کیسے؟ اور اب اس نظریے کا وہ حصہ آتا ہے جو سیدھا کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگتا ہے۔ ایلس سلور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شاید انسانوں کو 60,000 سے 2 لاکھ سال قبل کسی طرح زمین پر لایا گیا تھا۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب جدید انسانوں کا ظہور ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ یہ تجویز کرتا ہے کہ انسان شاید ایلینز کی اولاد ہیں جنہیں یہاں لا کر بسایا گیا ہو، اور ایک خیال تو اس سے بھی زیادہ عجیب اور تھوڑا سا خوفناک بھی ہے۔ قید خانے والا نظریہ۔ ہاں، وہ یہ کہ شاید یہ زمین کوئی عام سیارہ نہیں ہے بلکہ ایک قید خانہ ہے، ایک پریزن پلانٹ۔ اس کا ماننا ہے کہ انسان فطرتاً بہت پرتشدد اور تباہ کن ہے، جو تاریخ کو دیکھتے ہوئے کچھ حد تک سچ بھی لگتا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے ہمیں کسی اور ترقی یافتہ خلائی تہذیب نے سزا کے طور پر یہاں اس زمین پر بھیج دیا ہے تاکہ ہم یہاں رہیں
اور جب تک ہم مہذب نہیں ہو جاتے، اپنی پرتشدد جبلتوں پر قابو نہیں پا لیتے، تب تک اسی سیارے پر قید رہیں۔ یہ نظریہ تخیلاتی لحاظ سے تو بہت سنسنی خیز ہے، لیکن یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ سائنس کی دنیا ان دعووں کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اور میرے خیال میں جواب بہت سیدھا ہے۔ بالکل، سائنسی برادری اسے سختی سے مسترد کرتی ہے اور اسے محض قیاس آرائی یا سیوڈو سائنس مانتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جس پر آج کی جدید سائنس کا پورا انحصار ہے، وہ ہے ہماری جینیات، یعنی ہمارا ڈی این اے۔ ڈی این اے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ جی، ہم زمین کی دیگر مخلوقات سے الگ نہیں ہے، بلکہ حیرت انگیز حد تک ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنا تقریباً 98% ڈی این اے چمپینزیز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ 98%؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارا 50% ڈی این اے ایک کیلے کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ کیلے کے ساتھ؟ یہ واقعی ایک زبردست حقیقت ہے۔ تو ڈی این اے کی سطح پر ہم مکمل طور پر اس زمین کی پیداوار ہیں۔ اگر ہم کسی اور سیارے سے آئے ہوتے یا ایلینز ہوتے تو ہماری جینیاتی ساخت زمین کے باقی جانداروں سے اور یہاں کے درختوں اور پودوں سے بالکل مختلف ہونی چاہیے تھی۔ مطلب سلور کی تھیوری سائنسی لحاظ سے بالکل بے بنیاد ہے۔ اس لیے ٹھوس سائنسی نقطہ نظر سے جی ہاں، یہ نظریہ بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کیلے کے ساتھ ڈی این اے ملنے کا مطلب ہے کہ سائنس کے نزدیک ہم 100% اسی مٹی کا حصہ ہیں اور اس زمین سے ہمارا رشتہ اٹوٹ ہے۔ تو اگر سائنس اتنی مضبوطی سے ہمارے جسموں کو اس زمین کی مٹی کے ساتھ جوڑتی ہے، تو پھر انسانوں کے اندر یہ احساس کیوں موجود ہے کہ جیسے وہ یہاں کے نہیں ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اگر ہمارا جسم زمین کا ہے تو کیا کچھ اور ہے جو یہاں کا نہیں؟ اور یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا رخ سائنسی خیاسرائیوں سے الہیات اور مذہب کی طرف موڑتے ہیں۔ اسلامی انسانی ابتدا کی ایک بالکل مختلف مگر انتہائی گہری کہانی بیان کرتا ہے۔ اور چونکہ ہم مختلف زاویوں کا جائزہ لے رہے ہیں تو یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ روایتی مذہبی نقطہ نظر انہی سوالوں کے کیا جوابات دیتا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق پہلے انسان حضرت آدم تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تخلیق کیا اور وہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ جی ہاں، اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں مذہب اور ہماری حیاتیاتی ساخت ایک طرح سے ایک دوسرے سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ کیسے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا گیا، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارے اجزاء اسی زمین کے عناصر سے مل کر بنے ہیں۔ لیکن اسلامی الہیات کی کہانی میں ایک بہت ہی اہم موڑ ہے۔ ہاں، وہ موڑ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے تو ہوئی، لیکن انسان کو صرف ایک مادی جسم کے طور پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس میں ایک روح پھونکی گئی۔ اور سب سے اہم بات، حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کو ابتدائی طور پر اس زمین پر نہیں بلکہ جنت میں رکھا گیا تھا۔ یعنی انسان کا جسمانی خمیر تو شاید اس زمین سے جڑا ہو، لیکن انسان کی پہلی رہائش کا، اس کا پہلا گھر اور اس کا روحانی آغاز اس مادی دنیا یا زمین پر نہیں ہوا تھا۔ یہ بات انسان کو واقعی ایک گہرے سوچ کے سمندر میں دھکیل دیتی ہے۔ بالکل، وہ ابتدا میں زمین پر نہیں تھے۔ پھر الہیاتی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کے باعث انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا تاکہ وہ یہاں انسانی تہذیب کا آغاز کر سکیں۔ اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس تصور کو ایلس سلور کے اس قید خانے والے نظریے کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو بظاہر ایک سطحی سی مشابہت لگتی ہے۔ جیسے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجنا بھی کوئی جلاوطنی یا سزا تھی۔ ہاں، بالکل ایسا ہی لگتا ہے شروع میں، لیکن جب ہم اسلام کے فلسفے کی گہرائی میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصور اس قید خانے کی تھیوری سے بالکل مختلف ہے۔ یہ زمین کوئی ایسا قید خانہ نہیں ہے جہاں انسانوں کو بس ان کی پرتشدد فطرت کی وجہ سے سڑنے اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ بالکل، اور یہی وہ بڑی تصویر ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں زمین کوئی جیل، سزاگاہ یا تاریک قید خانہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اسلامی الہیات میں انسانوں کا زمین پر آنا اللہ کے ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق انسان یہاں محض کسی پرانے جرم کی سزا کاٹنے نہیں آئے، بلکہ انہیں ایک بہت ہی خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ اسلام میں انسان کو زمین پر اللہ کا خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ خلیفہ یعنی نمائندہ؟ جی، خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ یا وہ جسے کوئی بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہو۔
یہ زمین دراصل ایک عارضی قیامگاہ ہے، ایک عظیم الشان امتحان گاہ ہے، یا ایک طرح کا اسکول ہے جہاں انسانوں کو آزاد مرضی دی گئی ہے فری ول دی گئی ہے۔ تاکہ وہ انتخاب کر سکیں۔ بالکل، انہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنے خالق کے احکامات پر کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ اس امتحان کا مقصد انسان کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ اس کا روحانی تزکیہ کرنا ہے، تاکہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو کر ایک اعلیٰ درجے کے ساتھ واپس اپنی اصل جگہ جا سکیں۔ جی، یعنی جنت میں جا سکیں۔ لہٰذا جلاوطنی یا پردیس کا احساس تو انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک انتہائی بامقصد، پازیٹیو اور روحانی الہیاتی خاکہ موجود ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو بالکل مختلف بلکہ ایک دوسرے کے ضد نظر آنے والی تصویریں موجود ہیں، ایک طرف ایک جدید دعویٰ اور دوسری طرف ایک مستحکم مذہبی عقیدہ۔ چلیں اب ان دونوں کا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ موازنہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ اگر ہم ان کے واضح اختلافات کی بات کریں تو سب سے پہلا فرق ان کی ابتدا کے بارے میں ہے۔ ایلس سلور کہتا ہے کہ ہم کسی اور نامعلوم سیارے پر ارتقاء کے عمل سے گزرے اور پھر یہاں لائے گئے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ انسان کی باقاعدہ تخلیق کی گئی، اسے مٹی اور روح کے امتزاج سے بنایا گیا اور وہ کسی اندھے ارتقائی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے۔ پھر پہلے انسان کے بارے میں بھی بڑا فرق ہے۔ ہاں، سلور کی تھیوری بالکل خاموش ہے، اس کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے کہ پہلا انسان کون تھا یا اسے کس نے پیدا کیا، جبکہ اسلام میں واضح طور پر حضرت آدم کو پہلا انسان اور تمام انسانیت کا جد امجد قرار دیا گیا ہے۔ اور اختلافات کی یہ خلیج یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم زمین پر آمد کے طریقے اور وجہ کو دیکھیں تو وہاں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بالکل، سلور کا ماننا ہے کہ ہمیں کسی نامعلوم اور شاید انتہائی ظالم خلائی مخلوق نے یہاں لا کر پھینکا۔ اس کے نزدیک اس کی وجہ ہماری جلاوطنی تھی، ہماری پرتشدد فطرت تھی اور اس کا مقصد ہمیں قید کرنا تھا۔ اس کے برعکس اسلامی نقطۂ نظر سے انسان کو جنت سے زمین پر باقاعدہ ایک مروجہ الہی طریقہ کار اور حکمت کے تحت اتارا گیا، اور اس کی وجہ کوئی بے مقصد قید نہیں بلکہ ایک الہی امتحان ہے، ایک بہت بڑا روحانی اور اخلاقی مقصد ہے۔ اور آخر میں دونوں کے پاس اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے جو شواہد ہیں ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ سلور کا سارا انحصار حیاتیاتی قیاس آرائیوں، جسمانی خامیوں اور کمر درد جیسی چیزوں پر ہے، جبکہ اسلامی نقطۂ نظر کی بنیاد قرآن، وحی اور صدیوں سے چلے آ رہے ٹھوس الہیاتی عقائد پر ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے ایک طرف جدید دور کے ایک متنازع مصنف کو دیکھا جو ہماری کمر کے درد اور دھوپ کی حساسیت کو ایلین ہونے کی دلیل بنا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک الہیاتی روایت کو دیکھا جو مٹی، خالق، خلیفہ اور مقصد کی بات کرتی ہے۔ ظاہری طور پر تو ان دونوں میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ بالکل، ایک حیاتیات پر سوال اٹھا رہا ہے اور دوسرا روح کی بات کر رہا ہے، لیکن اگر ہم بہت غور سے دیکھیں تو ان تمام تر شدید اختلافات کے باوجود ان دونوں میں ایک نقطہ ایسا ہے جہاں یہ دونوں بالکل ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور وہ مماثلت کیا ہے؟ وہ مماثلت ایک بہت ہی گہری اور فلسفیانہ حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تمام تر اختلافات، تضادات اور بحثوں کے باوجود دونوں نظریات اس ایک بات پر مکمل طور پر متفق ہیں کہ انسان بنیادی طور پر زمین کی پیداوار نہیں ہے۔ ہم فطرتاً اس دنیا کے عادی نہیں ہیں۔ بالکل، ایل سلور کے حیاتیاتی اور خلائی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم کسی اور سیارے سے آئے ہوئے مسافر ہیں جو یہاں کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اور اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہماری روح کا، ہمارے وجود کا اصل گھر جنت تھا، زمین نہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں ہم اس زمین کے اصل یا پیدائشی باسی نہیں ہیں، ہم یہاں کہیں اور سے آئے ہیں، اور ہم یہاں صرف کچھ وقت کے لیے ہیں۔ یہ ایک ایسا زبردست مشترکہ خیال ہے جو سائنس کی قیاس آرائیوں اور مذہب کے عقائد دونوں کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے۔ یہ واقعی اس پوری بحث کا سب سے بڑا اور اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چاہے ہم لیبارٹری میں بیٹھ کر اپنی ڈی این اے اور اپنی حیاتیاتی کمزوریوں کو دیکھیں یا ہم کسی مذہبی صحیفے کا مطالعہ کریں، انسانوں کے اندر، ہمارے اجتماعی لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ احساس بہت گہرائی میں موجود ہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں۔
ایک لاشعوری بے چینی۔ ہمارا یہ تفصیلی جائزہ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ سفر محض حیاتیاتی خیال آرائیوں سے لے کر الہیاتی مقاصد تک کا نہیں تھا۔ یہ دراصل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسانوں میں اپنی اصل، اپنے وجود اور کائنات میں اپنے مقام کے بارے میں جاننے کا کتنا گہرا تجسس پایا جاتا ہے۔ ہم صرف روزمرہ کی زندگی، نوکری اور روٹی کپڑے تک محدود نہیں رہنا چاہتے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ چیز ہے جو اس بحث کو محض ایک نظریاتی گفتگو سے نکال کر ہماری عملی زندگی سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ معلومات صرف کتابوں کے لیے نہیں ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے، تو یہ بات اس کے اندر اپنے وجود کے مقصد کو تلاش کرنے کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ ہم اس دنیا کی عارضی نوعیت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ چاہے وہ ایلس سلوا کا نظریہ ہو جو بتاتا ہے کہ ہم ماحول سے مطابقت نہیں رکھتے، یا اسلامی نظریہ ہو جو بتاتا ہے کہ ہم ایک عظیم تر مقصد کے لیے ایک خلیفہ کے طور پر یہاں آئے ہیں۔ دونوں ہی ہمیں اس روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے اوپر اٹھ کر ایک بڑی تصویر دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم محض اس زمین پر چلنے پھرنے والے بایولوجیکل روبوٹ نہیں ہیں، ہم ایک طویل، پیچیدہ اور انتہائی بامقصد کہانی کا حصہ ہیں۔ بالکل، ہم ایک بہت بڑی کہانی کا حصہ ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس شاندار اور گہری گفتگو کو ختم کریں، ایک حتمی اور ایک تھوڑا سا فکر انگیز سوال ہے جو میں یہاں غور و فکر کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ سائنس کے مطابق ہمارا ڈی این اے چمپینزی اور کیلے سے ملتا ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم جسمانی طور پر اسی زمین کی پیداوار ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ متضاد نظریات، چاہے وہ سلور کی جدید خیال سرائی ہو یا اسلام کا صدیوں پرانا عقیدہ، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم زمین سے تعلق نہ رکھنے کا ایک پراسرار احساس رکھتے ہیں۔ ہم یہاں کی مشکلات برداشت کرتے ہیں، بیماریاں، سورج کی تپش، کشش سکل کا بوجھ اور کمر کا درد۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ خامیاں اور زمین کا ہمیں ایک غیر مانوس جگہ، ایک قید خانہ یا ایک کٹھن امتحان گاہ محسوس ہونا، یہ دراصل ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہو؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ کیا ہماری یہ حیاتیاتی اور روحانی بے چینی ہی وہ واحد چیز نہیں ہے جو ہمیں اس مادی دنیا کی کشش ثقل سے بالاتر ہو کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا یہی وہ احساس نہیں ہے جو ہمیں اپنا کھویا ہوا اصل گھر تلاش کرنے کے لیے بے چین رکھتا ہے؟ اگر ہم زمین کے ماحول کے ساتھ بالکل پرفیکٹ طریقے سے ہم آہنگ ہو جاتے، مکمل طور پر مطمئن اور پرسکون ہو جاتے، تو کیا ہم کبھی رات کو آسمانوں اور ستاروں کی طرف دیکھتے؟ کیا ہم کبھی کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے؟ شاید یہ نامکمل ہونا اور یہ محسوس کرنا کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، یہی دراصل ہمارے انسان ہونے کی سب سے بڑی، سب سے خوبصورت اور سب سے طاقتور دلیل ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع، کچھ نئی تحقیق اور بہت سے نئے سوالات کے ساتھ۔